چاند کے معاملے میں بھی علمی طور پر اب دنیا وہاں پہنچ گئی ہے کہ آپ سائنسدانوں سے کہیں وہ آپ کو 1000 سال کا کیلنڈر بنا کے دے دیں گے. اس کا مولویوں کے ساتھ، مذہبی لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کے کرنے کا کام ہی نہیں ہے. اس معاملے کو علماء سے چھین کر دست بستہ چھینیے گا، کوئی زبردستی نہ کیجیے گا، سائنسدانوں کے حوالے کر دیں تاکہ امن قائم ہو. چاند کا حساب لگانا جو کہہ رہے کہ یہ سائنسدانوں کا کام ہے، تو یہ کام جو ہے وہ مولویوں سے چھین کر سائنسدانوں کے حوالے کرنا چاہیے. سائنسدان اس کا حساب اور کتاب کرے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ سائنسدان جو بات کہے یا جو لکھے تو 100% درست ہوں. ایسا دیکھنے میں ملا ہے کہ پہلے سائنسدان کچھ اور کہہ رہے تھے اور بعد کے اندر ان کا نظریہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اور وہ کچھ اور کہنے لگے. تو اس بات کی کیا آپ گارنٹی دے سکتے کہ سائنسدانوں نے جو کیلنڈر بنایا وہ 100% اس کے مطابق چاند نکلیں اور اسی طرح ہو؟ حالانکہ جو پہلے کیلنڈر بنا بھی ہوا، اسلامی تقویم بنا ہوا بھی ہے، تو اس کے مطابق تو آج جمعے کو عید بن رہی تھی، حالانکہ جو ہے وہ عید کا اعلان نہیں ہوا اور جو ہفتے کی طرف عید لے کے گئے ہیں. تو کیا کوئی سائنسدان یا آپ خود ہی گارنٹی دے سکتے کہ سائنسدان جو فیصلہ کریں گے یا وہ جو حساب لگائیں گے تو وہ 100% درست ہوگی؟ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور دوسرا، آپ نے خود یہ بات تسلیم کر لی کہ ہر فن کے اندر ماہر کا اعتبار ہوتا ہے. تو پھر آپ خود بھی ذرا دیکھیں کہ آپ مولوی نہیں ہے، آپ نے مدرسہ بھی پڑھا ہوا نہیں ہے، نہ آپ کو عربی کی سمجھ آتی ہے نہ کسی اور چیز کی سمجھ آتی ہے. آپ اردو کی تفاسیر اٹھا کے جو ہے وہ ادھر اپنی طرف سے جو ہے وہ قرآن کے آیات اور اس طرح کی طرح کی جو ہے وہ نئے عقیدے آپ گڑھ رہے ہیں. تو جب آپ خود یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ہر فن کے اندر ماہر کا اعتبار ہوتا ہے، غیر ماہر کے قول کا اعتبار نہیں ہوتا، تو پھر آپ نے جو ہے وہ مولویوں کا کام کیوں لیا ہوا ہے؟ حالانکہ آپ کو خود سمجھ نہیں ہے، نہ آپ کو عربی کی سمجھ آتی ہے، آپ وہی اردو کی تفاسیر اٹھا کے جو ہے وہ اٹھ کے اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہوتے، یا وہ پرانے جو لوگوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں یا ان کے جو عقائد تھے ان کو آپ اٹھا کے جو ہے وہ لا کے میڈیا پہ بیٹھ جاتے اور طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ کا مسئلہ اصل میں مولویوں سے ہے کہ آپ کو جلن ہوتی ہے کہ مولوی اس معاشرے کے اندر لوگوں کی اصلاح کیوں کر رہے ہیں اور یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کو ہم کیوں نہیں روک سکے. آپ ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دے تو آپ تب بھی مولویوں کو اس مشن سے ہٹا نہیں سکتے. آپ کے بہت سارے آقا پہلے بھی آئے ہوئے ہیں اور اس مشن کے اوپر چلتے رہے، انہوں نے بھی شکست کھا کے جو ہے وہ چلے گئے ہیں اور انشاءاللہ تمہیں بھی شکست ہوگی. تم کبھی بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیکولرزم کا نظام جو ہے کبھی بھی قائم نہیں کر سکو گے اور یہ تمہارا خواب ہی رہ جائے گا. انشاءاللہ مولوی جب تک پاکستان میں ہیں تو تمہیں ہر جگہ کے اندر شکست ہوگی اور تمہیں منہ کی کہانی پڑے گی. بے شک تم لوگوں کو ہنساؤ یا جو کچھ بھی کرو اور اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھو، لیکن تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تم بس دوسروں کی لکھی ہوئی تفاسیر جو اردو اٹھا لیتے، اردو ترجمے، اور آ کے میڈیا پہ بیٹھ کے جو طرح کی باتیں کرتے ہو. شرم آنی چاہیے تمہیں کہ تم خود بھی یہ بات تسلیم کرتے ہو کہ ہر فن کے اندر ماہر کا اعتبار ہوتا ہے. جب تم ماہر ہو ہی نہیں تو پھر آ کے کیوں ایسے دین کے مسائل کے اندر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟